بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تو نیکی اور کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ تم اس چیز کو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں چیزوں میں خرچ کرو گے بس اللہ تعالیٰ خوب اس کو جاننے والا ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. ہر وہ کھانے کی چیز حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی مگر بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا توریت کے نازل ہونے سے پہلے. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تورات کو لاؤ، پڑھو، اس کی تلاوت کرو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. بزرگوں اور دوستو، یہ چوتھا جز کا آغاز ہو رہا ہے. ابھی سورہ آل عمران کی آیتیں چل رہی ہے اور آج الحمدللہ چوتھا جز شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تیسرے جز کا اختتام ہوا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن کفار و مشرکین یہ ارادہ، یہ تمنا، یہ آرزو کریں گے کہ اللہ کسی طرح سے عذاب سے بچا دیتا اور اگر اتنا موقع دیتا تو ہم زمین بھر کر کے اللہ کو سونا دے دیتے، زمین اور آسمان بھر کر کے ہم کوئی چیز فدیے کے طور پر اللہ کو دے کر کہ اس عذاب سے ہم بچ جاتے. یہ تمنا کل قیامت کے دن کفار و مشرکین اور جو جہنمی ہوں گے وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کے بعد اس آیت کریمہ کو لا کر کے اس طرح اشارہ کر دیا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے جب تم اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اللہ کے راضی کرنے کے لیے کہاں خرچ کرو گے؟ اسی دنیا میں خرچ کرو گے.
یہاں تھوڑی سی بھی اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے جو تمہاری بہت محبوب کی چیز ہے، چاہے وہ چیز تمہارے لیے بڑی نظر نہیں آ رہی ہو اور وہ چیز زیادہ دکھائی نہیں دے رہی ہو، زمین اور آسمان کا بھرنا بہت دور کی بات، صرف وہ بالکل معمولی چیز ہو لیکن تمہارے نزدیک وہ بہت محبوب ہے، اگر تم خرچ کر دو گے پھر اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جائے گی تجھے اور پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، بر سے مطلب ہے جنت، یعنی تم سچائی۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم جنت نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اپنے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہیں کر ڈالو۔ پتہ یہ چلا کہ جو تمنا اور آرزو کالکفار لوگ جہنم میں جانے سے پہلے کریں گے، ذرا موقع دے دیجئے اللہ، ہم زمین بھر بھر کر کے لا کے سونا دے دیں گے، چاندی دے دیں گے، دنیا کی ساری چیزیں لا کر کے دے دیں گے، دردناک عذاب سے بچا لیجئے، لیکن یہ سب ایک آرزو اور ایک تمنا ہی تک رہے گی، نہ وہاں کوئی دے سکتا ہے اور نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اللہ دنیا میں کہہ رہا ہے دو، تم کو اگر حیثیت ہے تو بالکل تھوڑی سی بھی دو، جتنا میں تجھے دیا ہوں اس میں سے ذرا سا نکال کر کے دو، پورا نہیں دو بلکہ ایک حساب لگا کر کے دو، اور سب کے لیے یہ حکم نہیں، جس کو اللہ نے دیا ہے اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک کہ خرچ کرنے کا معاملہ دنیا میں نہیں ہو، آخرت میں اس کا کوئی حاصل نہیں، وہاں کیے ہوئے نیکی وہاں پر انسان کو ملے گی۔ یہ آیت کریمہ جب اتری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تلاوت فرمایا، نبی کا انداز یہ ہوتا تھا جب کوئی آیت اترتی تھی، اگر مجمع میں مجلس میں اترتی تھی تو فوراً اسی وقت تلاوت کر کے بتا دیتے تھے، حکم دے دیتے تھے، اسی وقت سنا دیتے تھے، اور اگر آپ کے حجر مبارک میں تو آپ پھر باہر تشریف لاتے تھے اور سناتے تھے، یا اگر کسی خاص آدمی کے لیے ہو تو اس کو بلاتے تھے اور سنا دیتے تھے، پھر اسی آیت کو بھرے مجمع میں پھر آپ فرما دیتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ جب آپ صحابہ کرام کو سنائے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اس بر تک نہیں پہنچ سکتے ہو، اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے ہو، جنت تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کی اس منزل تک کہ نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو۔ صحابہ پریشان ہو گئے، دیکھنے لگے، اپنے طور پر غور و فکر کرنے لگے، دیکھیں میرے پاس کون سی سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، کون سی سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ چیز ہے۔ لہٰذا صحابہ اپنے ٹٹولنے لگے اور دیکھ کر کے اندازہ کیے، ہاں یہ میری سب سے محبوب چیز ہے، یہ میری سب سے اچھی چیز ہے، اس کے بغیر مجھے سکون نہیں۔ لہٰذا ایک ایک کر کے صحابہ نبی کی خدمت میں آنے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے صحابی ہیں جو اس آیت کریمہ کے اترتے ہی فوراً رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ اتری اور میں اس نیکی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں مجھ کو ایک بڑی محبوب چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ میرا باغ ہے جس باغ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک اور آپ کے گھر سے بالکل قریب حضرت طلحہ کا ایک خوبصورت باغ تھا، اور بہت ہی اس میں کھجوریں پکی ہوتی تھیں، بہت ہی میٹھاس ہوتی تھی، اور اس میں کنواں تھا بیر ہا کے نام سے، اس کا پانی بھی بہت ہی ٹھنڈا اور بہت ہی میٹھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے اور رغبت سے آپ حضرت طلحہ کے باغ میں تشریف لاتے تھے، اور پھر حضرت طلحہ پانی نکالتے تھے اور پکی اور کچی کھجوریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تناول فرماتے تھے۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ صحابہ بھی جاتے تھے اور کہتے تھے بیر ہا یعنی طلحہ کے اس کنویں کا پانی محمد کو بہت پسند ہے، بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی ٹھنڈا ہے،
تصور کیجئے اس دور میں جس وقت میں نہ یہ ساری مشینوں کا زمانہ تھا، اور واقعتاً آج بھی قریوں میں دیہاتوں میں جائیے اور دیکھیے کنواں سے جو ٹھنڈا اور تازہ پانی نکلتا ہے اور پینے میں پھر جو لطف اور مزہ آتا ہے، آج بھی اس کی اہمیت ہے لوگوں کے نزدیک۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور بہت دیر تک بیٹھتے تھے، اور بہت ہی آپ وہاں مسرت کا ماحول بناتے تھے۔ صحابہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت سارے صحابہ گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جلدی سے باغ سے کچی پکی ساری کھجوریں توڑ کر کے تش میں لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے، وہ بھی کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر پہلے نبی کو سنائے تھیں، یا رسول اللہ میری داہنی آنکھ میں درد ہے اور تکلیف ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی کھانے کے لیے بیٹھ گئے وہیں پر باغ میں، ہیں بہت سارے صحابہ، بہت ہی اچھا ماحول۔ اسی لیے کبھی کبھی نکلنا چاہیے، کبھی کبھی ماحول سے نکلنا چاہیے، دل و دماغ میں تازگی ہو، لیکن ہاں نکل کر کے کوئی بیہودہ کام نہیں کرنا چاہیے، بیہودہ حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر سے آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے، 15 دن کے لیے 15 دن نماز نہیں پڑھا، 15 دن کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کیا، کبھی درود پاک نہیں پڑھا۔ آج تو یہی ہوتا ہے، لوگ تفریح کے لیے نکلنا چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں کے لیے جانا آنا چاہیے، اور جا کر کے اللہ کی قدرت کے نظارے اور کرشمے کو دیکھنا چاہیے، اور پھر اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس نکلنے میں، اس سیر و تفریح میں ایسا نہ ہو کہ پوری نمازیں چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ کبھی تجھے سورہ فاتحہ پڑھنا نصیب نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ خوشی کے لیے، مسرت کے لیے، اللہ کے نعمتوں اور اللہ کی قدرت اور اس کے کرشمے کو دیکھنے کے لیے آدمی اگر جائز طریقے سے اپنے اسلامی ماحول کے اعتبار سے اگر جاتا آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کبھی کبھی صحابہ کو لے کر کے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل و دماغ میں تبدیلی پیدا ہو۔ ہمیشہ اگر یہ جہنم کے خوف میں پڑے رہیں گے تو ان کو ہنسنے کا موقع کب ملے گا، ان کو کب خوشیاں ملے گی۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ جنت کو بھی بارے میں سنا کر کے خوشیاں دیتے تھے، کبھی کبھی آپ ماحول سے نکال کر کے دوسری جگہ لے جاتے تھے، کبھی کبھی آپ بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی بات کہتے تھے جس سے صحابہ ہنس جاتے تھے اور رسول اللہ بھی ہنستے تھے، تاکہ ان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو، یکساں نہیں رہے۔ اگر یکسانیت یہی رہے کہ وہ سوچتے رہے جہنم کے بارے میں 24 گھنٹہ اور اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے، تو پھر آدمی کو کھانا پینا بالکل نہیں آئے گا، وہ پھر اس کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں پھیکی پھیکی ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقہ بتایا، تم ہنسو بھی اتنا کہ تمہارا دل مردہ نہیں ہو جائے، تم رو بھی اتنا کہ اس سے تم بزدل نہ ہو جاؤ۔ دونوں کے بارے میں ترتیب بتایا، ہنسنا کبھی کبھی، ہنسانا کبھی کبھی، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ میں کبھی کبھی خوشی اور اپنے اظہار غم کرنا ان کے سامنے، تاکہ دل سے وہ کیفیت نکلے اور پھر تمہارے لیے راستہ خوشگوار ماحول بنے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے چلے گئے حضرت طلحہ کے باغ میں، اور حضرت ابو ہریرہ جاتے جاتے سنا، یا رسول اللہ میری داہنی آنکھ میں درد ہے۔ تو آپ ساتھ لیتے چلے گئے، اور وہاں جب پکی کچی ساری کھجوریں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ توڑ کر کے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو بلائیں اور بیٹھو، جتنے تھے حضرت ابو ہریرہ بھی آئیں اور کھانا شروع ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی بالکل کھا رہے ہیں مست۔ تو اللہ کے رسول نے مذاق فرمایا اور یوں فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہو کہ آنکھ میں درد ہے اور کھجوریں خوب کھا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام مسکرائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائیں، آنکھ میں درد اور کھجوریں خوب کھا رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ بھی موقع اچھا دیکھا اور دیکھ کر کے سمجھا ابھی میرے آقا خوشی کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں اور اظہار فرما رہے ہیں، آپ مجھ سے مذاق کیا۔ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ آنکھ سے نہیں کھا رہا ہوں، منہ سے کھا رہا ہوں، اور کھا بھی رہا ہوں تو داہنی آنکھ کی طرف سے نہیں کھا رہا ہوں، بائیں آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر اور ہنسیں اور آپ خوب ہنسیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کبھی کبھی آپ صحابہ کے اس ماحول میں لاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ہنسی اور مذاق بیکار نہیں ہے، لیکن وہ ہنسی ایسی نہ ہو جس سے دل مردہ ہو جائے، وہ مذاق ایسا نہ ہو
جس سے گندے ماحول میں انسان چلا جائے، اس کو مذاق میں کہیں ایسا نہ ہو لڑائی جھگڑے تکرار ہو جائے، آپس میں ایسے ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے باغ میں برابر آتے جاتے تھے، اور آپ کہتے تھے طلحہ کے بیر ہا یعنی کنواں کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، محمد کو بہت پسند ہے۔ یہ آیت کریمہ اترتی ہے تو حضرت طلحہ دوڑے دوڑے آ جاتے ہیں، سب سے پہلے میں حاصل کروں، اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ہے صحابہ کرام کو، یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ آپ نے سنا ہی، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک کے کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک کے جنت کا مزہ نہیں لے سکتے، اس وقت تک کے جنت تک نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک کہ اللہ رب العالمین کی دیدار نصیب نہیں ہو سکتی۔ بر کا بہت سارے مطلب مفسرین نے لکھا، اس لیے میں سب کے بارے میں بول رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد صدق ہے، اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد ایمان ہے، اس سے مراد اللہ کی دیدار ہے۔ کوئی نے فرمایا اس سے مراد جنت ہے، کوئی کسی نے فرمایا اس سے مراد موت کی آسانی ہے۔ تو مختلف روایت نے، لہٰذا جو بھی انسان کی ضرورت ہو تو اس وقت تک کہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ محبوب ترین چیز نہ خرچ کریں۔ یا رسول اللہ میں بہت غور کیا، بہت ڈھونڈا میں کون سی چیز میرے نزدیک پسند ہے۔ اللہ کے رسول جس باغ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جس کنواں کا پانی آپ پیتے ہیں، یقیناً یہ باغ میرے نزدیک دنیا میں بہت پسند ہے، یہ بہت ہی میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے میں یہ کر دو اور آپ جس طرح سے چاہیں اس کا تصرف کریں۔ آج بھی وہ مسجد نبوی کے حصے میں وہ آ گیا اور ویر ہا بھی اس میں شامل ہو گیا، اور وہاں ابھی ایک بہت بڑا ہوٹل بنا ہوا ہے اور حاجیوں کا ٹھہرنے کی ایک جگہ بن گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد جتنے پھر کھجوریں اس میں پیدا ہوتی تھی سب غریبوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے مصداق کون بنا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اور یہی وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنائے تھے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اس طرح بہت سے سارے صحابی آگئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آئے اور ایک شاندار اور عمدہ گھوڑا لے کر کے آئے، شاندار اور عمدہ گھوڑا لے کر کے آئے، پال رکھے تھے۔ صحابہ کا ایک مزاج تھا گھوڑوں کو پالنا، اور ان کا مقصد یہ صرف جہاد میں کام آنے کے لیے تو پال رکھے تھے۔ بڑا خوبصورت اور توانے اور موٹے تگڑے بہت ہی شاندار گھوڑا پکڑ کر کے ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ یا رسول اللہ یہ آیت کریمہ جب اتری ہے تو میں گھر گیا، تلاش کیا کون سی میری محبوب ترین چیز ہے۔ یا رسول اللہ یہ گھوڑا میں بڑا پیار سے پالا ہے اس کو، اور بہت ہی خوبصورت ہے، مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتا ہوں تاکہ میں اس آیت کریمہ کا مصداق بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے گھوڑا لیے اور لے کر کے حضرت زید کو یعنی انہی کے بیٹے کو بلائے، اور بلا کر کے ان کو دے دیے، کہا لو یہ تم کو دے دیتا ہوں۔ ایک طرف سے باپ سے لیے اور کس کو دے دیے؟ بیٹا کو دے دیے۔ حضرت زید بن حارثہ کھڑے کھڑے دیکھنے لگے، گھر کا مال گھر ہی میں رہ گیا، گھر کا مال گھر ہی میں رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے زید بن حارثہ تو نے اللہ کے راضی کرنے کے لیے کیا، اللہ قبول کر لیا، بس قبول کر لیا۔ اور اب یہ گھوڑا میں جس کو دیا ہوں، یہ زید کو دیا ہوں، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ جوان ہے، نوجوان ہے، جہاد میں یہ جاتا آتا ہے، اور اس کا صحیح مصداق یہی ہے، اسی لیے اس گھوڑا کا مستحق زید کو میں نے بنایا، اب یہ جہاد میں جائے گا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ لے پالک بیٹا تھے، کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹے کہلاتے تھے، اسی لیے مکہ المکرمہ میں اور بہت دنوں تک لوگ زید ابن محمد کہنے لگے، زید ابن محمد کہنے لگے۔ یہ مکہ ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، اور ابھی 8-7 سال کی عمر بھی ان کی تھی، اسی وقت میں آ گئے اور ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ اتنا قریب ہو گئے کہ مکہ والے کہنے لگے یہ حارثہ کا بیٹا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ یہ محمد کا بیٹا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو آیت اتارنی پڑی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ باپ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مکہ آئے اور کفار مشرکین لائے، تم اپنا بیٹا محمد سے واپس کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جب پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو لے جانا چاہو لے جاؤ۔ تو زید کہنے لگے نہیں میں نہیں جاؤں گا آپ کے پاس، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا۔ یہ کیا ہوا؟
نبی سے اس درجے تک کہ یہ لوگ محبت کرتے تھے کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا اس حارثہ اگر لے جانا چاہو تو لے جاؤ، ہم اس کو روکتے نہیں، یہ تو اپنے شوق سے آیا، اپنی محبت سے آیا میرے پاس، ہم اس پر زور و ظلم نہیں کیے، زیادتی نہیں کیے، زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، تم لے جانا چاہو لے جاؤ. اور حضرت زید کو بیچ میں کھڑے کر دیے اور یوں فرمایا اے زید جو تم چاہو اختیار کر لو، چاہے محمد کو چاہو. لیکن کیا کہتے ہیں؟ ابا آپ چلے جائیے، میں تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہوں گا. جب یہ حال دیکھے تو کہا کہ بیٹا اگر تجھے محمد اتنا پسند ہے تو میں بھی محمد کا دین قبول کرتا ہوں، چلو یہی ایمان لائیں. اور پھر یہی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کیا ہوئے؟ آگے چل کر کے مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آئے اور یہ گھوڑا لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول انہی سے لے کر کے ان کو دیے. پھر یہ زید رضی اللہ عنہ جب نبی کے آخری وقت ہے اور آپ 40,000 صحابہ کو ترتیب دیے اور مسیلمہ کذاب سے لڑائی کے لیے بھیجے جنگ کرنے کے لیے، وہ مسیلمہ کذاب جو اس وقت میں دعوی نبوت کیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ محمد ایک حصے کا نبی ہے اور ایک حصے کے ہم نبی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس سے جنگ کرو، اس لیے میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. 40,000 صحابہ اور اس کے امیر قافلہ کون بنے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ بنے. صحابہ اس وقت کہنے لگے کہ یہ بہت کم عمر والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم اس میں وہ صلاحیت اور وہ چیز دیکھ رہے ہیں، اسی بنیاد پر اس کو امیر قافلہ بنا کر کے بھیجتے. تو میرے بھائیو بزرگو ایک ایک صحابی لے کر کے پہنچے اپنی محبوب ترین چیز اور لا کر کے چھوڑ دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پریشان ہوئے، میرے پاس کیا ہے جلدی سے پیش کرو. ان کے نزدیک ایک ان کی باندی تھی، انہوں نے فوراً آزاد کیا، ان کے بیٹے نے آزاد کیا. ایک عورت بہت پریشان ہوئی، میں کیا کروں میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون سی ایسی محبوب ترین چیز پیش کر دوں؟ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ملا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ملی. تو وہ عورت اپنے لمبے لمبے بالوں کو کاٹ کر کے لے آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہی میری محبوب ترین چیز ہے، اس کو قبول فرما لیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو کیا کریں گے؟ کہا کہ کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر کبھی جہاد میں جائیں گے، جنگ میں جائیں گے اور سامان باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، اے اللہ کے رسول میرے ان بالوں سے مجاہدین اپنے سامان کو باندھ لیں گے، یہی میں چاہتی ہوں. یہ کیا ہے؟ اپنی محبوب ترین چیز. واقعتاً وہ لوگ غربت میں تھے، ان کے پاس اثاثہ نہیں تھا، ان کے پاس دولتیں نہیں تھی، ان کے پاس سرمایہ نہیں تھے. اسی بنیاد پر اپنے جان و مال کو ان کے سامنے نبی کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ لوگ چاہ رہے ہیں. ایک عورت آتی ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ تلاش کیا، اب تو یہی میرا بچہ سب سے محبوب چیز ہے. اللہ اکبر، یہ بچہ میرا سب سے محبوب چیز ہے، اس سے بڑھیا اور کوئی میرے نزدیک نہیں ہے. اور واقعتاً ایک ماں کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ بچہ ہے. وہ بچہ جو اس وقت میں اس سے دودھ پی رہا ہو، اس کیفیت میں وہ بچہ ہو، تو ماں کے نزدیک وہی سب سے محبوب ترین چیز ہوتی ہے. اگر محبوب ترین چیز نہیں ہوتی، پیار چیز نہیں ہوتی اور وہ بچہ ماں کے نزدیک سب سے بہت ہی عمدہ چیز نہیں ہوتا، تو رات میں جب ماں کو اٹھاتا تو پھر وہ ماں تو اس کو مارتی، تھپڑ مارتی، اس کو اپنے بستر سے الگ کرتی، لیکن ماں اپنی پیاری نیند کو چھوڑ کر کے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. مدینے کی ایک عورت دوڑے ہوئے آتی ہے اور کپڑے میں لپیٹ کر کے لاتی ہے، یا رسول اللہ ہمارے نزدیک یہی سب سے محبوب ترین چیز ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے. عورت کہتی ہے قبول فرمائیے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کیا کریں گے اس بچے کو؟ سنبھالنا کیسا ہوگا؟ تو آپ کے سامنے وہ عورت جو جذبہ ظاہر کرتی ہے، اللہ اکبر، آج یہ سامان نہیں مطالبہ کیا جا رہا، آج ایسی قربانیاں ہم سے نہیں مانگی جا رہی، آج اپنی ماں بہنوں سے، مسلمان عورتوں سے ایسے سوالات نہیں کیے جا رہے کہ تم دودھ پیتے ہوئے بچے کو تم اسلام کے لیے پیش کر دو. ایسی سوال اور ایسی باتیں نہیں کی جا رہی ہے. ہاں اتنا کہا جا رہا ہے تم خود دیندار بن جاؤ، اپنی اولاد کو دیندار بنا جاؤ، اتنے اپنے اندر سوجھ بوجھ اور فکر پیدا کر لو کہ اپنے سوتے ہوئے جوان بیٹے کو اٹھا کر کے نماز پڑھا لو، اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھا لو. کم سے کم اتنی تو قربانی کرو، اتنی تو محنت دین کے لیے کرو. اگر اتنی بھی محنت نہیں ہو رہی ہے اور نہیں کوئی مرد اور عورت کرتا ہے تو سوچئے وہ لوگ جو جانوں کو پیش کر دیے تھے، ہم کیسے ایمان والے کہلائیں گے؟ ہم کیسے ان کی قربانیوں کی قدر کرنے والے کہیں گے؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کیا کریں گے اس بچہ کو؟ عورت کہتی یا رسول اللہ بس ایک ہی آرزو ہے، اگر آپ دشمن کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور آپ کی طرف اگر دشمن تیر اور کوئی چیز پھینکے گا، حملہ کرنے کی کوشش لوگ کریں گے، اللہ کے رسول میں یہ چاہتی ہوں آپ زخمی نہ ہو، میرا بچہ زخمی ہو جائے بس۔ یہ ہے محبوب ترین چیزوں کو پیش کر رہی ہیں مدینہ کی عورتیں، یہ پیش کر رہی ہیں، وہ اسلام کی خواتین بھاری بھاری پیش کر دیتی ہے۔ بتلائیے ایک ماں کو اور کیا پیارا ہوگا، 4 جوان بیٹے ہیں، سب کو لا کر کے شہادت کے میدان میں لا کر کے کھڑے کر دیتی ہے، اور رات کو اپنی جھوپڑی میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کے کھلاتی ہے حضرت خنسا رضی اللہ عنہا، اور کھلا کر کے رات کو بیٹھا کر کے سمجھاتی ہے، اے بیٹو دودھ پلا کر کے تجھے جوان کی ہوں میں، اور اس عمر کو لا کر کے تجھے پیش کی ہوں، آج مدینہ سے تجھے اس یہاں تک کہ جنگ قادسیہ تک لے آیا، اے میری بیٹو، اے میرے اولاد سنو، کل جنگ ہونے والی ہے، اسلام کا مقابلہ ہے، سنو خبردار کبھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں، شہادت حاصل کر لینا، اور ہم تمہیں دودھ کے واسطہ دے کر کے کہہ رہے ہیں کبھی بھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں، اسلام کے لیے تم اپنی آخری سانس لگا دینا، اگر یہاں نہیں تو کل قیامت میں ملاقات کروں، اور اگر تم نے پیٹ پھیر کر کے بھاگ گیا تو سنو تمہارے لیے جو میں نے دودھ پلائی اس کو کبھی بھی بخشوں گا نہیں تیرے لیے۔ ایک ماں یہ اپنے پیاری اولاد کو، اپنے پیارے جوان بیٹوں کو کیا کر رہی ہے؟ پیش کر رہی ہے، اور ایک ایک باری باری سوار کر کے اپنے ہاتھ سے تلوار دے کر کے میدان جنگ میں بھیجتی ہے، اور بھیج کر کے چاروں جب بچے شہید ہو گئے ایک ایک کو لاش اٹھا کر کے سامنے رکھتی ہے، اور پھر کہتی ہے اللہ گواہ رہنا میں اپنا حق ادا کر دیا، اپنا میں حق ادا کر دیا۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے رب کریم کہ ہم اپنی زندگی کے لیے جو 4 جوان بیٹوں کو پال پوس کر کے تیار کیے تھے آج تیرے راستے میں ہم نے قربان کر دیا۔ آج ایسے حالات نہیں ہیں، نماز کے لیے کہنا مشکل ہو گیا، نماز کی باتیں سمجھانا مشکل ہو گیا، بچیوں کو کہنا مشکل ہو گیا، بچوں کو کہنا مشکل ہو گیا، جوانوں کی فکریں بدل گئی، ان کے سوچ بدل گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں سوچئے صحابہ اور صحابیات کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کر دی ہیں، تب وہ کہیں جا کر کے کامیاب ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام اب کامیاب ہوئے۔ اللہ کیا فرمائے؟ میں تم سے راضی ہو گئی، اب تم مجھ سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ ہو، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اللہ کسی کو کہتے میں تم سے راضی ہو گیا تو دنیا میں اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ جس کو ایمان کی توفیق دے دیا میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں سوچ لیجئے اس سے بڑی دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ آج پتہ نہیں اگر یہ ایمان کی توفیق نہیں ملی ہوتی تو پتہ نہیں کس پتھر کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، کس دیوی دیوتاؤں کے سامنے جا کر کے جھکتے، پیشاب اور پاخانہ کے طہارت بھی نصیب نہیں ہوتا، اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہوتی۔ آج کتنا ایمان کی بدولت میں ایک پاکیزہ ماحول ملا، پاکیزہ دین ملا، تو میرے بھائیو بزرگوں یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صحابہ کو رضا کا پروانہ مل رہا ہے، کیوں؟ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دے رہے ہیں۔ آگے اللہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو کچھ کرو گے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو، کچھ بھی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ پورا پورا جانتا ہے، پورا پورا جانتا، خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خرچ کرنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا ہے؟ اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن ضرور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا آج ہمارے نزدیک تو بہت ساری محبوب ترین چیزیں ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہیں، اب اس کا فیصلہ کیسے ہم کریں گے؟ یہ میرے نزدیک محبوب ترین چیز ہے۔ ایک آدمی ایسے حالات میں آ رہا ہے، ایک آدمی ایسے پوزیشن میں ہے کہ اس کے پاس میں ہے اور ایک غریب اس سے سوال کر رہا ہے، یہ اس کے پاس بڑی محبوب ترین چیز ہے، شیطان اس کو روک رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا مطالبہ ہو رہا ہے دینے کا، لینے کا۔ ایسے موقع پر اگر وہ شیطان کو دھتکار کر کے تھوڑی سی بھی چیز اگر دے دیا تو اس کے گویا کہ محبوب ترین چیز وہ ہو گئی،
اس کے نزدیک وہی محبوب چیز ہو گئی۔ اس لیے اپنے حالات اور وقت کو دیکھ کر کے آدمی کو کام کر لینا چاہیے اور اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن کفار و مشرکین کی طرح، جہنمیوں کی طرح یہ کہنا نہ پڑے اے اللہ عذاب سے بچا دو، زمین بھر کے سونا ہم دے دیں گے، تو اللہ فرمائے گا وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ، کوئی بھی مدد کرنے والا یا نہیں ہے، اور اب تو تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ آگے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حلال چیزوں کے بارے میں بتا دیا، یہ چیزیں حلال ہے، تمام حرام چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، اس کو نہیں کھانا اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لہذا نبی کے دور میں جتنی چیزیں میسر تھی آپ نے حلال کو حلال بتا دیا، حرام کو حرام بتا دیا۔ جو چیزیں نبی کے دور اور زمانے میں نہیں وہ چیزیں تھی، ان کے بارے میں کچھ ایسے ذریعہ اور ایسے اسباب بتا دیے کہ اس کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے آج کے علماء کرام اس کو حلال اور حرام کے فتویٰ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نبی کے دور اور زمانے میں شراب دو طرح کی چیزوں سے بنتی تھی، کس سے؟ ایک کھجور سے اور ایک انگور سے، زیادہ اگر نصیب ہو جائے تو جو سے بنتے، لیکن دو چیزوں سے عام طور پر میں تو نبی نے اس وقت میں شراب کو جو حرام فرمایا وہ انہی دو چیزوں کی بنی ہوئی شراب سے آپ نے حرام فرمایا، یہ شراب حرام ہے۔ اب آج کے دور میں سینکڑوں چیزوں کی شراب بن رہی ہے، اب کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ نبی کے دور میں تو انگور اور کھجور کے شراب بنتے تھے اسی لیے وہی حرام ہے، اب کوئی دوسری چیز سے بنے وہ حرام نہیں ہے۔ لہٰذا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ نے اور صحابہ کے بعد ائمہ کرام نے، اللہ اکبر، وہاں تک کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اور وہ تمام وہ چیزیں جو حرام ہو سکتی ہے اس کی علت اور اس کی راہیں بتا دیے۔ چنانچہ اب کیسے ہم سمجھیں گے گنے کی شراب بن رہی ہے کیسے حلال ہے یا حرام ہے، سنترے کی شراب بن رہی ہے حلال ہے یا حرام ہے، سیب کی شراب بن رہی کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام ائمہ کرام علماء کرام فرماتے ہیں دنیا میں وہ تمام چیزیں پینے والی جس میں نشہ آور کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو اس کا حکم شراب میں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اگر سیب کی بنی ہوئی وہ جوس ہے اور اس کے اندر میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ آدمی پی کر کے اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا حکم کیا ہو گیا؟ شراب کا ہو گیا، اور اس کا حکم وہی ہے جو کھجور اور انگور کے شرابوں کا حکم ہے۔ لہذا جن چیزوں میں پینے کے بعد اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے اور پیدا ہونے کے بعد ایک انسان اپنے صحیح عقل سے ہٹ جائے وہ تمام چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے، شراب کے دائرے میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں پینے کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں فرما دیا یہ حلال یہ حرام۔ جب مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے تو آپ اونٹ کے گوشت کھاتے تھے، آپ اونٹ کے دودھ پیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شوق سے تناول فرماتے تھے، صحابہ بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ تو مکہ کے مدینے کے یہودی اور دوسرے لوگ سب کہنے لگے آپ اونٹ کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں آپ دودھ پیتے ہیں، اس کے یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ حرام ہے اور ہم لوگ آج تک کے اس پر ہی عمل کرتے ہیں، نہ ہم دودھ پیتے ہیں نہ گوشت کھاتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو صراحتاً اس کو کھاتے ہی نہیں تھے اور اس کو پیتے بھی نہیں تھے۔ لہٰذا آپ کا گویا کہ تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب سے نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہ چیزیں اگر کھانا پینا ہے نہیں ہے تب تو آپ کا تعلق ابراہیم اور یعقوب سے، اور اگر آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ ابراہیم کے دین پر نہیں ہیں، ایسا کہہ کر کے تانا دیتے تھے، روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام چیزیں جو میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یعنی اونٹ کے گوشت اور کیا کرتے ہیں دودھ پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب اور ابراہیم کے دور میں حلال تھی، اور ساری چیزوں کا استعمال یہ کرتے تھے حضرت یعقوب بھی اور حضرت ابراہیم بھی۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی،
توریت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے یہ لوگ خود ہی حرام کر لیے، لہذا ان یہودیوں کے سامنے تو کیا ہے؟ توریت ہے، ذرا بلائیے، منگائیے، قل فأتوا بالتوراۃ، اور توریت میں الٹ کر کے دکھا دیں کہاں اونٹ کا گوشت کھانا حرام لکھا ہے اور کہاں دودھ پینا حرام لکھا ہے، اگر توریت میں ہے تو ان کنتم صادقین یہ پیش کریں، لہذا نہیں پیش کر سکیں، ایک الزام لگاتے تھے اور ایک تانا دیتے تھے۔ واقعہ ایسا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھٹنے میں، ران میں ایک درد کی کیفیت پیدا ہوئی۔ کسی حکیم نے آپ کو بتایا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے کیا کیجئے؟ اونٹ کا گوشت اور دودھ پینا چھوڑ دیجئے۔ کیا کیجئے؟ چھوڑ دیجئے، آپ کا درد جو ہے وہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کیے؟ کچھ دنوں کے لیے اونٹ اور اونٹ کا گوشت اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ دودھ پینا، دونوں چیزیں چھوڑ دیے۔ ان لوگوں نے اسی بات کو کیا کیا؟ کتابوں میں یا واقعات میں درج کر دیے اور کہہ دیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ چیزیں کھانا جائز نہیں تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام چھوڑ دیے۔ جیسے ایک ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی چند دنوں تک کہ مچھلی نہیں کھانا، مسالے کی چیزیں نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے، ایک وقتی طور پر میں علاج کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد میں اس کا استعمال بھی کیے، اس کا یہ لوگ ذکر نہیں کیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں، تو اللہ خود جواب دیا، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، دودھ پینا بھی حلال تھا، اونٹ کا گوشت کھانا بھی حلال تھا، اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا۔ بعد میں یہاں تک کہ اس دور اور زمانے میں گدھے بھی حلال تھے، یہاں تک کہ گھوڑا بھی حلال ہے اور آج بھی حلال ہے، لیکن صرف شرف عزت کی بنیاد پر میں صحابہ کرام اور ائمہ کرام نے یہ لکھا کہ گوشت گھوڑے کا ذبح کرنا اور اس کا کھانا مسلمانوں کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے۔ کیوں؟ یہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے نبی کے دور میں گھوڑے کا گوشت نہیں استعمال ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس کو جہاد میں استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے احترام میں اس کو روک دیا گیا، لہذا آج تک کہ اسی طرح سے، لہذا بہت ساری ایسی چیزیں حلال ہیں، لیکن ایک چیز اس کو پسند لوگ نہیں کرتے ہیں، چاہے عزت کے اعتبار سے یا اور کسی وجہ سے، لہذا گھوڑا تو حلال کہا گیا لیکن نہیں کھایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی اہم دین کے امور میں استعمال کیے جاتے تھے۔ اور گدھا کیوں چھوڑ دیا گیا؟ گدھا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے حرمت کا اعلان فرما دیا اور آپ نے کہا کہ یہ ناپسندیدہ، اس لیے اس کا گوشت استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور اس کو آج تک کے حرام ہی استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے اس کا استعمال جائز تھا۔ فتح مکہ کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو خاص طور سے حرام کیا، ایک تو گدھے کا گوشت کھانا مسلمانوں کے لیے، صحابہ کے لیے کیا کیے؟ حرام کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس کے اندر میں ایک فطرت ہے، کیا ہے؟ اس کے اندر میں ایک نہ ماننے کی فطرت ہے، اس کے اندر میں ایک کیفیت ہے جس کی بنیاد پر میں گوشت کا اثر بھی ہوا کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا اثر ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ گوشت کھاؤ تو موٹے ہو جاؤ گے، تازے ہو جاؤ گے، یہ پھل کھاؤ اس کا اثر یہ ہے، اس فروٹ کا اثر یہ ہے، یہ دوا کا اثر یہ ہے۔ اسی طرح سے گدھے میں ایک شرارت ہے، خنزیر کو کھانے کے لیے کیوں منع کیا؟ اس میں بھی ایک شرارت ہے۔ کتے کو گوشت کھانے کے لیے کیوں حرام کیا گیا؟ اس میں بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ جانور جس سے انسان کے اندر میں شرارتیں پیدا ہو جائے، جانور کی فطرت پیدا ہو جائے، ان تمام جانوروں کو اللہ نے کیا کیا؟ حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا گدھے میں بھی وہی کیفیت ہے، اس میں ایک شرارت ہے، نہ ماننے کی شرارت ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ کی شرارت ہے، اس کے اندر بے حیائی ہے۔ کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ انسان اگر اس کا گوشت کھائے گا وہ بے حیا بن جائے گا، اس کے آنکھوں سے شرم حیا نکل جائیں گے۔ لہذا اس جانور کو کس میں استعمال کرتے ہیں؟ سواری میں استعمال کرتے ہیں، بوجھ ڈھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ اسی کیفیت کے لیے ہے۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کیا کیا؟ حلال کو حلال بتا دیا، حرام کو حرام بتا دیا۔ گدھے کا وہ واقعہ یاد ہے؟ باپ اور بیٹے چلے تھے نا دونوں گدھا کو لے کر کے، تو یہ دنیا ہے نا، ٹوک ٹاک کی دنیا ہے۔ کیا ہے؟ ٹوک ٹاک کی دنیا۔ اچھا کرو تب بھی کہے گا او نماز پڑھنے لگا، دیکھا کل تک تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، آج حاجی صاحب بن گئے ہیں۔
ارے اچھا کرو تب بھی ٹوک دیں، اور اگر نہ کرو تب بھی تو ٹوکنا ہے۔ چلو نہ کرنے میں ٹوکے تو بہت اچھا، لیکن اگر کرنے میں ٹوک ٹاک کرے تو وہ تو ایک تانا ہے، ایک حسد ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو باپ اور بیٹے دونوں گدھا کو لے کر کے چلے، تو باپ بیٹھا، محبت میں بیٹے کو بھی بیٹھا لیا، کہا کہ بیٹھ جا بیٹے۔ کچھ دور آگے گئے، کہا کہ کتنے بڑے ظالم تم لوگ، گدھا اتنا چھوٹا اور باپ بیٹا دونوں بیٹھ گیا۔ کہا کہ اچھا بیٹا صحیح بول رہے ہیں لوگ، اس لیے کیا کرو ذرا نیچے اتر جاؤ۔ تو بیٹا پیدل جا رہا ہے اور باپ بیٹھا ہوا جا رہا ہے۔ آگے کچھ لوگ ملے، کہا کہ کیسا باپ ظالم ہے، بیٹے کو تکلیف دے رہا ہے اور اپنے گدھے پر بیٹھا ہے۔ تو اب کہا کہ بیٹا آ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ اب پھر آگے گیا تو لوگ کہیں گے نا کہ اتنے ظالم ایسے اس پر دونوں بیٹھ گیا، تب چھیڑ چھاڑ ہو رہی نہیں کچھ۔ تو کہا کہ بیٹا ایسا کرو، یہ لوگ ٹوک ٹاک کرتے رہیں گے، اتر جاؤ ہم لوگ نیچے، رسی پکڑ کر گدھے کے لے چلو۔ جب اور کچھ دور آگے بڑھے تو کچھ لوگ ملے، کہا کہ کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے، سواری رہتے ہوئے پیدل چل رہا ہے۔ اللہ، سواری رہتے ہوئے پیدل چل رہا ہے، سکون نہیں، ادھر جاؤ تب بھی چھیڑ چھاڑ ہے، ادھر جاؤ تب بھی چھیڑ چھاڑ، سواری رہتے ہوئے پیدل جا رہا ہے، تو لوگ بیوقوف آدمی ہے سواری پر۔ اب پھر وہ لوگ کہ بیٹھنا چاہیں، پھر وہی ٹوک ٹاک شروع ہوئے۔ تو اب کہا کہ بیٹا بیٹھے دونوں، تب بھی لوگوں نے چھیڑا، ایک بیٹھا تب بھی چھیڑا۔ کہا کہ اچھا بیٹا تو بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹا بیٹھا ہے اور باپ پیدل چلا تو اب لوگ کہنے لگے کتنا بدبخت بیٹا ہے کہ باپ کو پیدل چلا رہا یہ بیٹا ہے، تو اس میں بھی ٹوک ٹاک۔ اب جب ٹوک ٹاک شروع ہوئے تو ان لوگ کہا کہ ایسا کرو گدھے کہ ہم ہی دونوں اپنے اوپر کندھے پر سوار کر لیں۔ اب جب کندھے پر سوار کی نا، آگے کچھ لوگ ملے، کتنا بڑا جاہل ہے، اشرف المخلوقات تو ہے اور گدھے کو اپنے کندھے پر لے کے چل رہا ہے۔ تو یہ دنیا ہے میرے بھائیو بزرگوں، دنیا ہے، یہ چھیڑ چھاڑ ہوتے رہے گی، لیکن اپنے عقل سے کام کرنا ہے۔ لوگ تو چڑھانے والے آئیں گے، کر لو بھی، کتنا اچھا ہے تمہاری شان، تمہاری بڑائی، تمہارے پورے خاندان اتنے شان و شوکت سے رہنے والے، تم ولیمہ پھیکا پھیکا کرو گے؟ نہیں، شاندار سے کرو۔ چڑھا دیا، چڑھ گئے، بعد میں پریشانی کون جھیلے گا، کون مصیبت اٹھائے گا؟ اس لیے اپنے عقل اپنے دماغ سے کام کرو، کس کام سے میرے دین اور شریعت میں فرق آئے گا اور کس کام سے میرے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دودھ، اونٹ کا پینا اور کھانا دونوں کیا ہے؟ حلال ہے، البتہ گدھا، گھوڑا، یہ سب چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ گھوڑے کو حرام اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک عزت دار جانور ہے، اس کے اندر شرافت ہے، اس کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ ہے، اور یہ جہادوں میں استعمال ہوتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے اپنی امت کو کیا کیا؟ منع فرما دیا۔ تو یہ تانا دیتے تھے، اللہ نے خود آیت کریمہ کو اتار دیا، فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے اونٹ اور اس کے دودھ کو حرام کیا، نہیں کیا ہے۔ من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون، بہت بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، بہت بڑے گنہگار ہیں یہ لوگ۔ جس چیز کو اللہ حرام نہیں کیا اس کو یہ حرام بنا دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو یہ لوگ حلال بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہیے کہ اللہ سچ بول رہا ہے۔ کیا؟ اللہ سچ بول رہا ہے، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین پر آپ اتباع کیجئے، عمل کیجئے۔ آپ ان لوگوں کی باتیں سن کر کے دودھ پینا بھی نہ چھوڑیے اور اونٹ کا گوشت کھانا بھی نہ چھوڑیے، ورنہ یہ تو کہتے کہتے سب کچھ چھوڑا دیں گے، سب کچھ چھوڑا دیں گے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو پکے مسلمان تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بیت اللہ شریف کے بارے میں پہلی آیت، روئے زمین پر لوگوں کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر رکھا گیا، یعنی جو سنے ہیں ببکہ، کہاں رکھا گیا؟ بکہ میں۔ مکہ کا نام پہلے کیا تھا؟ بکہ تھا، بعد میں کیا ہو گیا؟ مکہ ہو گیا۔ مکہ سے اب کیا ہو گیا؟ مکۃ المکرمہ ہو گیا۔ لہٰذا اس کے کئی نام ہیں مکہ کے، بکہ بھی ہے، مکہ بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے، اور امن کی بستی بھی ہے، یہ سب اس کے ناموں میں۔ لہٰذا جب بیت اللہ شریف کو روئے زمین پر اللہ نے رکھا تو اس وقت اس جگہ کا نام کیا تھا؟ بکہ۔ بکہ کے معنی ہیں سب سے زیادہ اس زمین پر انسان چلیں گے۔ کیا ہے؟
سب سے زیادہ اس زمین پر انسان کے پیر لگیں گے، اس کا معنی، لہذا معنی کے اعتبار سے آج ہی وہی ایک زمین ہے جہاں انسان سب سے زیادہ چلتے ہیں۔ 24 گھنٹہ میں ایک وقت بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس وقت وہاں پر انسان چلتے ہوئے نظر نہ آئے۔ اسی لیے بکہ کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے ایسی زمین جس پر انسان سب سے زیادہ چلیں، اس کو روندیں اور اس کو اپنے تلووں سے لگائیں، اس کو کہتے ہیں بکہ۔ بعد میں ہو گیا کیا؟ مکہ، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ مکۃ المکرمہ۔ لہذا اس بستی کا نام ادب احترام سے لینا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا مبارکم وہدی للعالمین، بڑی برکت کی جگہ ہے اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا یہ ذریعہ ہے۔ ہدایت کا ذریعہ آج ہم سب اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ سب سے بڑی ہدایت ہے، ورنہ اگر یہ ہدایت کے ذریعہ نہیں ہوتا تو ایک لوگ آتے ادھر منہ ہوتا، ایک کا ادھر ہوتا، ایک کا ادھر ہوتا اور آدمی انتشار کا شکار ہو جاتا۔ ومن فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں میری نشانیاں اللہ فرما رہا ہے، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ، وہ نشانی جس پتھر پر حضرت ابراہیم قدم مبارک کو رکھتے تھے اور حضرت اسماعیل لا کر کے پتھر دیتے تھے اور وہ پتھر پھر لفٹ کی طرح اوپر ہو جاتا تھا، اس پر قدم نشان ایسے پڑے کہ آج بھی وہ نشان ہے۔ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس بستی میں داخل ہو جاتا ہے امن ہی امن ہوتا ہے، اس کو وہاں کوئی قتل نہیں۔ اگر کسی کو قتل اور سزا دینا بھی ہے تو حدود حرم سے باہر نکالنا پڑے گا اس کو وہاں، اسی لیے کہا گیا کسی کو قتل نہ کرو، کسی کو نہ مارو، کسی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، لہذا جاندار چیزوں میں سے کسی کا خون نہیں بہاؤ۔ لیکن اگر مچھر آ جائے تو کیا کریں گے؟ مچھر مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے ہیں؟ مارنے کی اجازت دیتے ہیں علماء کرام، ہاں جان بوجھ کر کے اور احرام کی حالت میں اگر وہ بار بار ستا رہا ہے تو اس میں اتنی خون کی کیفیت نہیں ہوتی ہے جو بہے، البتہ نہیں مارنا چاہیے، اس کو ہٹانا چاہیے، دور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اچانک ہاتھ لگ گیا اور وہ مر گیا تو اس پر دم نہیں ہوتا، کیا ہے؟ دم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قصداً ارادتاً کسی مرغی کو مار دیا، ذبح کر دیا، پرندے کو مار دیا، کسی جانور کو مار دیا تو کیا ہوگا؟ اس کو دم دینا پڑے گا، لیکن مچھر کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے ہم اس کو امن کی جگہ بنائیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اے لوگو سنو، اللہ کے لیے تم اس گھر کی طرف آنے کا ارادہ کرو۔ کیا کرو؟ آنے کا ارادہ کرو، کوشش کرو، اپنی زندگی کی کمائی کا ایک حصہ اس کے لیے رکھو اور اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کرو، اس کے طرف محبت کی نظریں اٹھا کر کے دیکھا کرو اور اللہ سے سوال کرو، پتہ نہیں کس وقت اللہ اپنے گھر کی طرف بلا لے۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوشش کرو اللہ کے گھر کے طرف آنے کے لیے۔ لہٰذا یہ ایک تو مسئلہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے، لیکن ایک آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے تو کیا وہ خاموش بیٹھے؟ وہ اللہ سے دعا کرے، اس گھر سے محبت کرے، اس کی محبتوں سے لے کر کے واسطہ اللہ کو دے، اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ ہی ہم کو لے جا سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق جو اس وقت کا پاکستان کا سب سے بڑا صدر تھا اور بڑے بزرگوں سے تعلق رکھتا تھا، حرم پاک سے اس کی بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ جس وقت ایران کے وہ لوگوں نے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا حرم میں، اس وقت یہی شخص اپنی فوج کو بھیج کر کے اس گھر کو وہاں سے پاک صاف کیا ان لوگوں کے ظلم اور بربریت سے۔ ایک مرتبہ اس کا ہیلی کاپٹر کیا ہوا؟ پہاڑیوں میں پھنس گیا اور جنگل میں اترنے کے بعد میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی، سارے سسٹم اس کے رک گئے، پریشانی بھوک کی وجہ سے۔ تو چند جنگلوں میں رہنے والے کی جھوپڑیاں نظر آئی اور وہاں جب وہ پہنچا ہے تو اس سے کہا کہ اگر تیرے گھر میں کچھ ہے تو مجھ کو کھلاؤ۔ تو کچی پکی روٹیاں اس کے سامنے پیش کر دی گئی اور پانی پیا، کھایا، بہت خوش ہوا اور بھوک کی حالت میں جو مل جائے وہ اللہ کا شکر ہے۔ تو ان جھوپڑی والوں سے کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو کہا کہ کیا کریں گے آپ خواہش پوچھ کر کے؟ کیا کریں گے؟ کہا کہ آپ کہو ہم پوری کر دیں گے تمہاری۔ کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں تیرے ملک کا صدر ہوں۔ لوگ جانتے نہیں تھے، اس دور میں اتنے سسٹم میں نہیں تھے، فوٹوਆਂ نہیں چلتے تھے، بڑے بڑے تصویریں نہیں لگتی تھی۔ اب تو بالکل ایسی آزادی ہوگی تصویر کے لیے، اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ روکنے والا خود آ گیا تو کون اب روکے گا؟
جب خود علماء آ گئے اس میں کھینچانے کے لیے، بنانے کے لیے، تو اب روکنے والا ہے کون میرے بھائی بزرگوں؟ ہے کوئی نہیں، اب کوئی بھی نہیں ملے گا، اس لیے آزادی دے دی گئی۔ تو کہا کہ آپ صدر ہیں، تو دیکھیے بس ایک ہی خواہش ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ مکہ ہے اور مکہ میں اللہ کا گھر ہے، اگر اس گھر کی زیارت ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی میرے لیے دولت نہیں ہو۔ کہا کہ بس تم لوگ تیاری کرو، میں تیرے لیے خاص فلیٹ کا انتظام کرتا ہوں اور تم لوگوں کو سب کو بلاتا ہوں۔ تو عام جھوپڑی والوں کو صدر جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا؟ سب کو بھیج دیا مکہ المکرمہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے لیے تم ارادہ کرو، کیا کرو؟ کر لو ارادہ، اللہ پوری کرنے والا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ آگے فرمایا اگر نہیں تم میرے گھر طرف آؤ گے اور اب میرے گھر کی عظمت اس کے احترام کا تم انکار کر دو گے، سنو فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام عالم کے انسانوں سے بے نیاز ہے۔ کو آئے یا نہیں آئے، کون تھا بچانے والا؟ ابابل پرندہ آیا ہے، کون آیا؟ پرندہ آیا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، ہم جائیں یا نہیں جائیں اللہ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ اللہ اس روئے زمین پر اپنے گھر کو باقی رکھنا چاہے گا، اور جس دن اللہ اپنے گھر کو اٹھا لے گا اس دن دنیا فنا کر دے گا۔ تو میرے بھائی بزرگو، اللہ کے گھر کی طرف کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ارادہ رکھنا چاہیے، نیتیں کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ بلانے والا وہی ہے، لے جانے والا وہی ہے، وہ کب کیسے اسباب مہیا کر دے کبھی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر بندہ اپنی زندگی میں نہیں کیا، اگر اس کی نیتیں پاک صاف ہے تو اس کی اولاد میں اللہ کسی کو تیار کر دے گا، پھر اس کی اولاد اس کی طرف سے حج بیت اللہ کرے گا۔ تو دعا کرنا چاہیے، ارادہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سبوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آنے والی آیت میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے، تمہارا مرنا ہو تو کیسے ہو؟ مسلمان ہی ہو کر کے مرنا۔ سنیے کیسے ہم مسلمان ہو کر کے مریں گے؟ یہ دوا کہاں سے ہم کو ملے گی؟ کہاں سے ملے گی یہ دوا؟ کون ہم کو ایسا نسخہ دے گا کہ ہمارا ایمان آخری تک کے بچ کر کے جائے گا؟ یہ سنیے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، بڑی امید والی آیت ہے۔ اللہ ہم سبوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگلے ہفتہ چھٹی رہے گی۔ کیا دیوبند میں جمعیت العلماء کا 29واں اجلاس ہے، پورے ملک کا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ آنکھوں کی کمزوریاں ہیں، دلوں کی کمزوریاں ہیں اللہ، نیت اور ارادوں کی کمزوریاں ہیں، زبان کی کمزوری ہے اللہ۔ ہماری کمزوریوں کو مت دیکھیے، اپنی رحمت پر نظر رکھ کر کے ہم سبوں کو معاف فرما دیجئے، آئندہ گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے، ہر طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے، حوادثات سے، مشکلات زندگی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد